السلام کے ماننے کو یہ نہیں کہا جاتا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات، بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی. صرف غور کریں کہ ایک اللہ کی بندی جو مدینہ منورہ سے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، ایک اللہ کی بندی میدان احد میں کان میں بات پڑی کہ سنا کہ حضور پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. اس کو کہتے ہیں محبت سے دیکھیں، آخری درجے کی پریشان مدینہ منورہ سے دوڑی ہے اور کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ. اور اللہ کی بندی سے راستے میں لوگ ملاقات کرتے ہیں، اے فلاں کہاں چلی کہاں چلی؟ شاید تمہیں معلوم نہیں تمہارے شوہر شہید ہو گئے، شاید تمہیں معلوم نہیں تمہارے باپ شہید ہو گئے، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. وہ اللہ کی بندی کہتی مسئلہ یہ نہیں ہے، تم کیا بیان کرتے ہو؟ بیان یہ کرو کہ رحمت للعالمین کیسے ہیں. ایک اللہ کا بندہ کہتا الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس آئیں اور کہا عمر تمہیں میں قسم دیتی ہوں تم کسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام پر میری نگاہ ڈلوا دو، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں. اور جب آپ کو دیکھا ایک اونچی چٹان پر کھڑا کیا گیا کہ آپ کے غار میں تشریف فرما تھے اور قدمین شریف نظر آ رہے تھے، اس موقع پر وہ تاریخی جملہ اس اللہ کی بندی کی زبان سے نکلا، اللہ کے رسول اگر آپ ہیں کوئی پریشانی نہیں، سارا چمن لٹ جائے، دنیا وجود ختم کر دے، آپ کے ہوتے تو کوئی پریشانی نہیں. میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں حضور پاک علیہ السلام کا سامنا ہوگا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کا سامنا کر سکے. ہماری بچی نے دھجیاں اڑائی ہے دین کی، ہم نے جو قانون لباس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے، ہماری ترجیحات وہ نہ رہی، ہمارے لباس کی چاہت وہ نہ رہی، ہمارے کھانے کے طریقے وہ نہ رہے. آج غیروں کے ساتھ جانے میں مزہ آتا ہے، غیروں کی سوسائٹی میں مزہ آتا ہے، غیروں کے پاس بیٹھنے میں. بہت سے لوگوں کا مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے اگر شادی میں غیر مسلم آ جائیں یا ہم کو بلا لیا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بات بڑی ہو گئی، ہم نے ان کو عزت دے دی. یہ دنیا کے ناپاک اور یہ دنیا کے ناپاکی کے کھانے والے، یہ خنزیر جیسی زندگی گزارنے والے، یہ چور اور اچکے جن کے پاس ناپاکی کا نام نہیں، جو حضور کو جانتے نہیں، جو قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے. اور اگر کسی کے پاس قرآن نہیں، ہزاروں رامائن ہو جائیں، ہزاروں وید ہو جائیں، ہزاروں گیتائیں ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم قرآن کا الف لام میم کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تمام کے ماننے والے ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہمیں عزت دیں گے. قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ایک اور موقع پر کہا قرآن کریم نے أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس جا کر، اس یہودی ٹولے کے پاس جا کر، ان عیسائیوں کے پاس جا کر، ان دنیا کے زندگیوں کے پاس جا کر، ان کافروں کے پاس جا کر یہ مسلمان، یہ کچھ کمزور، یہ مشکل مسلمان سمجھتے ہیں ان کے پاس ہمیں عزت ملے گی؟ کیا یہ عزت کے سوداگر ہیں یا عزت کو چاہتے ہیں؟ فرمایا فإن العزة لله جميعا، عزت تو اللہ کے لیے.